ہوتا ہے خسات القلب. خسات القلب کتے کو دور دور کرنا. خسات القلب اے ترکتہ یعنی میں اس کو ہٹا دیا. دور 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 یہ آتا ہے عربی میں, وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, سورہ مومنون کی آیت ہے. اللہ فرمائے گا جیسے کتے کو نہیں دھتکارتے ہیں ایسے دھتکارا جائے گا اس کو. اخسؤوا فیہا ریمین ڈسپائز دیئرن, وہیں رہے ولا تکلمون, اور ڈونٹ اسپیک ٹو می, مجھ سے بات مت کر. اللہ اکبر. رب تعالی یہ فرما دے کہ مجھ سے بات مت کر. آج بات کرنے کا وقت ہے, بات کر لو اللہ سے. وقت ملا ہوا ہے, وقت ملا ہوا ہے, بات کر لو اللہ سے اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ فرما دے ڈونٹ ٹاک ٹو می, مجھ سے بات مت کر. ڈونٹ اسپیک ٹو می ولا تکلمون, مجھ سے بات مت کر. ابھی بات کرنے کا وقت ہے, اپنے رب سے بات کر لو اس سے پہلے کہ تم وہاں پہنچو اور تم دنیا میں آنے کی خواہش کرو. رب تعالیٰ فرمائے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, ڈونٹ ٹاک ٹو می, مجھ سے بات مت کر. رب تعالیٰ جس کے بارے میں فرمایا مجھ سے بات مت کر. کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ تمہیں دیکھتا ہوں تو عجیب سا لگتا ہے کہ کون ہے ہم لوگ, کہاں کھڑے ہوئے آ کر کے, ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اچھا پھر اب دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے تو انکار کر دیا بات کرنے سے. رب تعالیٰ نے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب جہنم کے داروغہ سے کہیں گے صاحب ایک عرضی ہے, جو جیلر ہے جیلر اس کے پاس جائے, جیلروں کے پاس جائے, ایک عرضی ہے. کیا ہے؟ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے سورہ غافر. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. یا ذلت ذلیل ہو رہے ہیں, ذلیل یا خوب اکڑ کر کے چل رہے تو ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی ہے 2 منٹ میں, ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی. وہ کہیں گے جہنم کے داروغہ سے کہ اپنے رب سے بولو. پہلے کیا کہا انہوں نے, اے ہمارے رب. اب کیا کہہ رہے ہیں, ادعوا ربکم, اپنے رب سے کہو. یہ اپنے رب سے بولے تو ہم نے تو اپنا رب کہہ کر کے بات کر لی, بات کرنے کے لیے تیار نہیں. تم اپنے رب سے کہو. یہ دیکھیں تعبیر بدل گئی ہے. قرآن پڑھو تو کچھ سمجھ میں نہ آئے, ٹوپیاں لگائے رہتے ہیں, ٹوپی کے نیچے کچھ نہیں, کچھ نہیں, ٹوپی کے نیچے کچھ نہیں جی لگائیں گے. پیشاب کرنے جاؤ ٹوپی لگا کر جاؤ, اس کے اندر کچھ ہے, اس کے اندر جو ہوتا ہے اس کا اعتبار ہے, ٹوپی کا اعتبار نہیں. ٹوپی کے اندر جو ہے اس کا اعتبار ہے. وہ سفید چیز جس کو بھیجا کہتے ہیں وہ ہے کہ نہیں, وہ بھیجے میں جو افکار ہیں ہے کہ نہیں, افکار صحیح ہے. تو کہیں گے ادعوا ربکم, اپنے رب سے بولو نا. بولے کیا بولنا ہے, بولے یخفف عنا یوما من العذاب, ایک دن عذاب ہلکا کر دے. دیکھو عذاب بند کر دے رہے, یا چھٹی نہیں ہوتی, یہاں چھٹی نہیں ہوتی. ان کو معلوم ہے عذاب ٹلے گا نہیں, عذاب ہٹے گا نہیں. کہہ رہے ہیں ایک دن ہلکا کر دے. انہیں معلوم ہے کہ ایک دن بھی عذاب ہٹے گا نہیں. درخواست کیا کر رہے ہیں, ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب, عذاب ہلکا کر دے. بولے عذاب ہلکا نہیں ہوتا. اچھا ایک دن ہلکا کروا دو. نہیں, ایک دن بھی ہلکا نہیں, یخفف عنا یوما من العذاب, ایک دن بھی ہلکا نہیں ہوتا. اچھا وہ کہیں گے قالوا اولم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات, تمہیں سمجھانے والے نہیں آئے تھے کہ توحید یہ ہے, ایمان اور عمل صالح ہے. تم نے تو تکیہ کر رکھا ہے دوسروں پر, پکڑ لیں گے لے جائیں گے. ارے وہ تو جس کے اوپر تم تکیہ کیے ہو وہ بچ جائے تو غنیمت ہے, وہ بچ جائے تو غنیمت ہے, یہ بخشوا لیں گے. ارے اس کو تو اپنی پڑی ہوگی, تمہاری کیا سنے گا, تمہارے لیے کیا کرے گا. انسان اپنے عملوں کو خود ذمہ دار ہے. یہ شیطان نے تمہارے دماغوں میں بات ڈال دی کہ فلاں صاحب پکڑ کر جنت میں پہنچا دے گا. لا لا لا, پتہ نہیں یہ بھوسا کس نے بھر دیا تمہارے دماغوں میں کہ فلاں بابا اور فلاں صاحب ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے. کس نے کہا تم سے؟ پھر ایمان اور عمل صالح کہاں ہے؟ صحابہ کرام میں ایمان اور عمل توحید کے لیے اپنی جانیں کیوں دیں؟ یہ مٹھا مٹھا کھانے کے لیے بابا پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے. کس کو کون بولا ہے؟ یہ شیطان بولا ہے, شیطان بولا ہے. ایک دن ہلکا, ایک دن عذاب ٹلے نہیں, ہلکا کر دے. کہیں گے قالوا اولم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات,
تمہارے پاس سمجھانے والے رسول نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، آئے تھے. کہیں کہ جب آئے تھے تو سمجھ میں نہیں آئی بات. فدعو، تم دعا کرو، تم دعا کرو. اور یہ دعا کر کے دیکھ چکے ہیں. ربنا اخرجنا منها فإنا، اور کیا جواب ملا؟ اخسؤوا فيها ولا تكلمون، ریمین ڈسپائز دیئری، وہیں رہو. نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہیں رہو. اب کہتے تم بولو، یہ تو بول چکے ہیں. اب آئیں گے جو جہنم کا مین دار ہوگا، مالک اس کا نام ہے. قرآن حکیم نے اس کا نام مالک بتایا ہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. حضرت تمام جو دار ہوگا ان سے کہہ کر کے، ہم جیلر جتنے ہیں کہہ کر کے ہم مایوس ہو چکے ہیں، آپ کے پاس آئے، آپ بڑے ہیں. کیا بات ہے بولے؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. ہماری زندگی ختم کر دے. اپنے رب سے بولو، ہمارے رب سے بولو ہماری زندگی ختم کر دے. لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. چپ بولے، اندر رہے، ٹھہر رہے. یہاں پہ زندگی ختم، یہاں زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں زندگی ختم نہیں ہوتی. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سدھر جاؤ، اپنی حرکتیں بدل ڈالو. اور جو بیٹے ہیں جو یہ گھوم رہے ہیں سب، ان سے بولو اوقات میں آ جاؤ. تو اللہ نے تمہیں انسان بنایا، جانور مت بنو، جانور مت بنو. یہ جانوروں کی طرح جو حرکتیں ہو رہی ہیں، بتائیے بھیڑ کے اندر کتنی تیزی سے چلتے ہیں. ابھی کوئی بچہ سامنے آ جائے، کسی کے پیر میں لگ جائے، کہاں جا رہے ہو؟ کمپنیاں چل رہی تمہاری، کتنی بڑی کمپنی تمہاری چل رہی ہے کہ اگر 5 یا 10 منٹ لیٹ پہنچے تو کیا بگڑ جائے گا؟ اسٹنٹ کرنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ تو ماں باپ کو پہلے دیکھنا چاہیے، پھر محلے والوں کو دیکھنا چاہیے، پھر ارباب اقتدار کو دیکھنا چاہیے. ارباب اقتدار کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا. اس کے بعد پولیس انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے تمام لوگوں کی دارو بھی کی جائے جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے. تو یہاں عذاب نہیں ٹلنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اور دیکھیں. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابہ شیء فقال عرضت علی الجنة والنار وما هو كائن ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطوا رؤوسهم ولهم حنين من البكاء. المدخل الى السنن الكبرى للبيهقي. المدخل کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کسی صحابی کی طرف سے کوئی بات آپ کے علم میں آئے گی. صحابی ہوتا ہے، اللہ اکبر. پوری دنیا مل کر کے آج ایک صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکے. ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ ایک صحابی کی طرف سے کوئی بات آپ تک پہنچی. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابہ شیء. کسی صحابی کی طرف سے کوئی بات پہنچی، آپ نے فرمایا میرے اوپر جنت پیش کی گئی، میں نے جنت دیکھی ہے. والنار، میرے اوپر جہنم پیش کی گئی ہے، میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے. وما هو کائن، جو کچھ ہونے والا وہ بھی میں نے دیکھا ہے، وہ بھی مجھے پتا ہے، اللہ نے مجھے بتایا. لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو میں جان جو میں جانتا ہوں، تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسو کم رو زیادہ. اتنا سننا تھا. فغطوا رؤوسہم، صحابہ کرام جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سر ڈھانک لیے. وَلَهُمْ حَنِينٌ مِّنَ الْبُكَاءِ، صرف سسکیاں ہی سسکیاں نظر آ رہے تھے. یہ تھے صحابہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، صحیح دین، توحید اور اعمال صالحہ ہم تک پہنچے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ہمارے لیے مینار نور، ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے ہدایت کا چراغ، ایمان کا معیار مطلق. ان کی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم جان لو جو میں جانتا تو تم ہنسو کم رو زیادہ. اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنے سروں کو ڈھک لیا اور صرف سسکیاں ہی سسکیاں. روئے ہو کبھی؟ تو رونے کی فرصت کہاں ہے تمہیں؟ تم کو ہوٹلوں کی گردش سے فرصت نہیں، تم رو گے کیا؟ تمہارے دل تو پتھر ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں تمہارے دل، تو رو گے کیا؟ یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، دیکھا تعبیر دیکھو، بڑی خوبصورت تعبیر ہے، یہ لے کر کے جاؤ. پہلے پارا تو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ہے یہودیوں کے بارے میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اچھا، یہودیوں سے خطاب ہے، تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. اچھا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہوتی.
ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہوتی، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا، ڈر ہوتا. کن کے اوپر یہ بوجھ لگتی ہے نماز؟ جو خاشع نہیں ہوتے. اچھی بات یہ ہے کہ خطاب یہودیوں سے ہے، اور تم جیسے اذان کا وقت ہوتا ہے کہتے ہو کہ چلو اذان کا وقت ہونے والا ہے. تم میں یہودیت کی کتنی صفات موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ یہودی برے ہیں، تمہارے اندر تو یہ یہودیانہ صفت موجود ہے. تمہارے اوپر نماز بھاری ہے، یہودیوں کا خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہودی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر نماز گرا ہے. اگر تمہارے اوپر نماز بھاری پڑ جائے تو تم میں اور یہودیوں میں فرق کیا ہے، یہ بتایا گیا. اور جہاں نماز کے لیے لوگ جو ہے تیار رہتے ہیں، آمادہ رہتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا. دیکھو تعبیر وہی ہے، لیکن دیکھو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. لیکن جہاں یہودیوں کا بیان ہے وہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، اور آگے یہ بھی نہیں ان اللہ مع الصابرین. دیکھ رہے تعبیر، دیکھ رہے آپ، یہ ایمان والوں کی بات ہے. ایمان والے جو صبر اور صلاۃ سے مدد لیتے ہیں، یہ ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. تو یہودیوں سے بھی کہا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لیکن آگے ان اللہ مع الصابرین نہیں ہے. اور یہودیوں سے جب کہا گیا کہ صبر اور ایمان سے استعانت طلب کرو تو یا ایھا الذین آمنوا نہیں شروع میں جی. اور ان ایمان والوں کے اوپر جن کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پیار سے انہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا، اور پھر یہ کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہودیوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کی، اس لیے کہ نماز ان کے اوپر بھاری ہے. تو نماز تمہارے اوپر بھاری ہے، اور یہ اٹھتے ہیں اس وقت. گھر چلو، ماں باپ بھی اس منحوس کو گھر میں لے نکلے تیار، اس نحوست کو گھر میں رکھتا ہے تو انہیں ساری برکتیں ختم ہو جائیں. ساری برکتیں تم نے ختم کر رکھی ہے نماز کو چھوڑ کر کے. نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی. توحید کو سیکھو کہ توحید اصل میں ہے کیسے، توحید بنیاد ہے. اگر آپ کے پاس توحید نہیں، کتنے بھی اعمال کرتے جاؤ، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت میں توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. توحید کے علاوہ اگر شرک لے کر کے گئے ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم جہنم بچ سکو. ہمارے تو انتظار میں ہے، ہمارے انتظار میں. اتنا رویا جائے، اتنا بولا جائے کم ہے، بس یہ ہے یا سنو کم، عمل زیادہ کرو.